اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی گہری اور اچھی سمجھ بوجھ دے دے، کیونکہ ایک دفعہ یہ سمجھ آ جاتا ہے نا جب کہ دین ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے آیا ہے، یہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آیا ہے، یہ دونوں جہانوں کی بہتری اور خیر کا سبب ہے، تو پھر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو یا ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تسلی کے ساتھ اس چیز کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے. ورنہ انسان بے چین رہتا ہے، جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی دین کی تو وہ بے چین رہتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کو کیوں کہا ہے اور یہ نہ کرنے کو کیوں کہا ہے، اور وہ کویشچن کرتا رہتا ہے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ دیں. اور وہ قرآن پڑھنے سے ہی آ سکتی ہے میری پیاری بہنوں. قرآن پڑھتے پڑھتے ہم بہت ساری احادیث کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کی تفسیر بھی وہیں سے مل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو نماز اور صبر سے مدد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے یہ دروازے ہیں نا، تو اور کس طرح ان پہ جب خوف کی کیفیت آتی ہے، جب بھوک کی کیفیت آتی ہے، ان کے مالوں میں نقصان ہوتا ہے، ان کے جانوں میں نقصان ہوتا ہے، ان کی پھلوں میں نقصان ہوتا ہے، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی جگہ پر ایسا آیا ہے کہ ہمارے مال کا نقصان ہو گیا تو ہم کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پلیٹ ٹوٹ گئی تو بجائے اس کے کہ بچے کو کٹ لگائی اور مارا اس کو اچھے سے کہ تمہاری وجہ سے یہ ٹوٹا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی چلی گئی. اب جب پرانی چیز جائے گی تو نئی آئے گی. الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن کچھ لوگ نقصانوں کے اوپر لوگوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، ریگریٹ کرتے رہتے ہیں، کاش کاش کا لفظ بولتے ہیں اور کبھی بھی چین اور سکون نہیں پا سکتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس جانا ہے، یہ چیز چلی گئی تو کیا ہو گیا، یہ بندہ چلا گیا تو کیا ہو گیا. فطری طور پر نقصان کا ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ تسلی پا جاتا ہے اس آیت کی وجہ، اس جملے کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کا انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹرائلز کی بات کی ہے نا، یہ ساری کہ امتحان آتے ہیں اور یہ لوگ انا للہ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بہترین مثال بھی دے دی ہم کو، حضرت ہاجرہ کی مثال. ایک دم آیت کی ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور اتنے خوبصورت اور سٹل وے میں جڑی ہوئی ہے کہ یعنی ہم کو ویسے ہم پڑھے تو ہم سمجھ ہی نہ آئے. لیکن یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی جو ہے، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں پہاڑیوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا چکر لگائے. ومن تطوع، جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن کسی بھلائی کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکرن بڑا قدردان ہے، علیم ہر بات کو جاننے والا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے ان کا تعلق آیات کا ایک دوسرے سے نا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے بھی، خوف سے بھی، نقصانوں سے بھی، اور تم نے صبر کرنا ہے کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے. اور ایک دم اگلی آیت میں صبر کی مثال. ایک عورت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹا سا بچہ بڑھاپے میں جو ملا تھا حضرت ابراہیم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوی بچے کو اس بیابان وادی میں چھوڑو. یعنی یہ ایک پیغمبر کو حکم مل رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ہوگی، اور وہ ان کو چھوڑ کے جانے لگی ہیں. اور حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی کتنا ہی کھانا وہ سٹور کر سکتی ہیں. کوئی ان کے پاس فریج تھا، کوئی ان کے پاس ڈیپ فریزر تھا، کوئی ان کے پاس بہت بڑا گھر تھا جس میں وہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جانوروں سے محفوظ رہیں، بارش دھوپ سے محفوظ رہیں. بالکل بیابان وادی، اور اس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں. بس اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں پوچھا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ عورت اگر مضبوط ہو اور اس کا ایمان مضبوط ہو تو وہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس سے قربانی کو قبول کرتا ہے. ہمارے شیخ بتا رہے تھے کہ جب حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور انہوں نے کہا نعم، ہاں جی، تو حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا مجھے اس کی حکمت بتائیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا ہے، مجھے جب تک ریزن نہیں سمجھ آئے گا، مجھے لاجک نہیں سمجھ آئے گی، تب تک میں یہ حکم ماننے والی نہیں ہوں. آج کل تو ہمارا یہی حال ہے نا کہ ہم ہر چیز میں کہتے ہیں پہلے حکمت بتاؤ. نماز کیوں پڑھیں؟ اچھا اس کے سائنٹیفک فائدے بتائیں. روزہ کیوں رکھیں؟ جی بتائیں اس کے فزیکل بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. پہلے ہم نے سمعنا و اطعنا کہنا ہے، اس کے بعد حکمتیں ہم پر کھلیں گی. اور سب سے پہلا ریزن آف اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضامندی. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. یہ اطاعت کی مثال ہے. نقصان ہو رہا ہے، ایک بندہ جا رہا ہے آپ کو چھوڑ کر، آپ کو خوف بھی وہاں لگ رہا ہے. حضرت حاجرہ کو خوف ہوگا کیڑے مکوڑے کا، جانور کا، اکیلے پن کا، کھانے پینے کا. اور ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں علیہ السلام. تو لیکن پھر بھی کیا کر رہی ہیں؟ صبر کر رہی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر رہی ہیں، توکل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے ان کو کہ وہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ کی بات مانتے ہیں تو اللہ ضائع نہیں کرتا. میری پیاری بہنوں، ہم تو حجاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہائی حجاب کر لیا تو بس پھر دنیا ہم کو چھوڑ جائے گی، یہ ہماری محفلیں چھوٹ جائیں گی ہم سے، ہماری ساری دوستیاں چھوٹ جائیں گی، سوشل سرکل چھوٹ جائے گا، کوئی ہمیں بلائے گا ہی نہیں. ہمارے تو خوف یہ دیکھیں. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں نے مانی تو اللہ اس سے بھی بہتر مجلس سے مجھے دے گا، اس سے بھی بہتر دوست عطا کرے گا مجھے، اس سے بھی زیادہ بہتر زندگی عطا فرمائے گا. میں نے اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ لوگوں پہ یقین کرنا ہے؟ لوگ تو بربادی کے راستے پر چلاتے ہیں اور ہم لوگوں کے ماتھوں پہ بل نہیں پڑنے دیتے، لیکن اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کر جاتے ہیں. تو ایک عورت ہونے کے ناطے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بہت، اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، بڑی ہمت رکھی ہوئی ہے. ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی دکھ تکلیف میں صبر سے کام لیتے ہیں، ان کو جوان کر دیتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ نے ہمارے میں بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے. اب یہ خاتون جو ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ وہیں رہیں. اور اب جب بچہ بھوک سے، یعنی انہوں نے خود تو صبر کر لیا لیکن بچے کا صبر، بچے کو تو نہیں نا تڑپتا ہو دیکھ سکتی تھی. تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ دوڑیں اور دیکھیں کہ کوئی دور سے کوئی نظر آ جائے آتا جاتا کہ پانی اس سے مل جائے. اور 7 چکر انہوں نے دوڑ دوڑ کے لگائے. انہوں نے کوئی گرے ہوں گے؟ اللہ نے گن لیے تھے. اور قیامت تک جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے صفا مروہ کے یہ چکر لازم کرتی ایک عورت کی سنت کو، ایک عورت کے طریقے پر سب دنیا کو چلا دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. لیکن کیوں ایسے کیا؟ ان کی نیکی کو کیوں دوام مل گیا؟ ان کی نیکی کو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقہ جاریہ بنا دیا ان کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یقین کیا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی، اپنے پیغمبر ہسبینڈ کی بات مانی تھی اور ان پہ ٹرسٹ کیا تھا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو نشانی بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہاڑیوں پہ
حضرت حاجرہ علیہ السلام بھاگی تھیں، ان کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. شان دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کی نسبت کر لی کہ یہ میری نشانیاں ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو دوام بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے فمن حج البیت و اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو کوئی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ کہا کہ جو مسلمان تھے وہ دور جاہلیت کی رسم اس کو سمجھتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر حضرت حاجہ کی قربانی کو بھول کے انہوں نے ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھ دیے تھے، نائلہ اور اساف کا. تو وہ ان کا طواف کیا کرتے تھے. تو مسلمان سمجھے کہ شاید یہ دور جاہلیت کی کوئی رسم ہے تو ہم ان پہاڑیوں کے ارد گرد طواف نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ تو یعنی جب اسلام آیا تو بت توڑے گئے، لیکن ان نشانیوں کو، ان شاعر اللہ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا طواف کرنا یا ان پہ 7 چکر لگانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلائی کے کام کو خوشی سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے اور بہت جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھلائی کے کام کو خوشی اور محبت سے کرنا چاہیے، کھلے ماتھے کے ساتھ کرنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم بہت سارے لوگ ہمارے میں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہتے ہو پھر نماز کا ٹائم آ گیا، ابھی تو گزری تھی، پھر نماز کا ٹائم آ گیا. یعنی وہ خود بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور آس پاس جو ان کے بچے موجود ہوتے ہیں وہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید نماز ایک بوجھ ہے. حالانکہ نماز تو ایک تحفہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو زمین پر تو دی ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا یہ تحفہ دینے کے لیے. تو اس کو تو ہمیں ایسے خوشی سے کرنا چاہیے کہ بھاگنا چاہیے نماز کی طرف کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا. کاش ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلیں اور ہمارے بچے اس کو سن رہے ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بلا لیا، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جا رہے ہیں، ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے گا، ہماری زندگی کو آسان کرے گا. یہ نعرے لگنے لگ جائیں ہمارے گھروں میں نیکی کرتے وقت تو پھر تو ہماری عیش ہو جائے، ہمارے بچے ہر نیکی کو آسان سمجھنے لگ جائیں اور اپنے لیے خیر کا سبب سمجھیں. لیکن چونکہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں اور گناہ کے کاموں کو ہم سمجھتے ہیں یہ ریلیکسیشن ہے. ڈرامہ، فلم، پارٹیز ان کو اتنی خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اتنا جوش خروش ہوتا ہے، تھکتے نہیں ہیں کہ بھئی نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا تھکاوٹ ہونی، اچھے سے بیٹھو، پاپ کارن لے کے بیٹھو، لمبی موویز دیکھو تو یہ ریلیکسیشن ہو رہی ہے ہماری. یعنی گناہ کے کام میں ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جو نیکی کا کام ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے آسانی کا کام ہوتا ہے اس کو ہم بوجھ قرار دے دیتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں، بہت غور فکر کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کتنے پیار سے کر رہے ہیں، کتنی خوش دلی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ اور بچے کیا اس سے اثر لے رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہماری کتاب عمل میں سب چیزیں لکھ رہا ہے نا، ہماری دل کی نیتوں کو لکھ رہا ہے سب کچھ. تو جو کوئی بھی نیکی کو، بھلائی کو خوشی کے ساتھ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا قدردان ہے. قدر نہیں کی حضرت حاجرہ کی علیہ السلام کی نیکی کی، اللہ کی خاطر انہوں نے یہ دوڑ تو انہوں نے اپنے بچے کے لیے لگائی تھی. اصل میں پیچھے کیا کہانی تھی کہ اللہ کی خاطر وہ اس جگہ پر رہنے کو تیار ہو گئی تھی. انہوں نے اپنے شوہر کو بلیم نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، انہوں نے کوئی چیخ پکار نہیں کی، انہوں نے بے صبری نہیں کی. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. آج اگر ہمارے گھروں میں بھی مائیں اللہ پہ توکل کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کا بھروسہ کریں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑیں. کپڑے کیا پہننے ہیں وہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، دیکھنی کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوں، کس جگہ پر جانا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، کون سے دوست رکھنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اگر ہم اس طرح کرنے شروع کرتے میری پیاری بہنوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی دوام دے گا اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے.
اور یہ کہ جب صفا اور مروہ کی دوڑ بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم نے خوشی کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہائے اللہ میرے پیر تو تھک گئے، میری ٹانگیں ٹوٹ گئیں، یہ کون سا چکر ہے. ہم نے اس وقت رونا ہے اور فریادیں کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کہ یا رب العزت اس جگہ پہ حضرت ہاجرہ بھاگی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قیامت تک کے لیے ان کی نیکی کو قبول کر لیا تھا. آج یا رب العزت میری دوڑ کو بھی قبول کر لے. میں بھی اسی طرح زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے دوڑ رہی ہوں اور آپ کے لیے کوششیں کر رہی ہوں، آپ کی رضوان چاہتی ہوں، آپ کی رضامندی چاہتی ہوں. آپ لکھ دیں، بس آج میری اس دوڑ کے بدلے میں لکھ دیں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. اور آپ کی باتیں تو کبھی نہیں بدلتی. ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو کون ہے بدلنے والا؟ اس کو یا رب العزت لکھ دیں. میری آنے والی نسلوں کے لیے اپنے ایمان کی زندگی لکھ دیں. یعنی کتنی بڑی بڑی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں اس وقت دوڑتے وقت، اور کیا کیا سوچ سکتے ہیں، کس طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے قیامت تک حضرت ہاجرہ کی قربانی کو قبول کر کے اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کر دیا. اللہ میری بھی نیکیوں کو ایسی آگے چلانا. اور ہم پھر چکر نہیں گنیں گے، پھر ہم دعائیں دیکھیں گے کہ ہائی ابھی تو میری دعائیں کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور 7 چکر بھی پورے ہو گئے. ابھی تو میری فریادیں چل رہی تھیں اپنے رب سے، میری سرگوشیاں چل رہی تھیں اپنے رب کے ساتھ، اور میں کتنی نصیبوں والی ہوں کہ میں اس جگہ پہ میرے پیر پڑ رہے ہیں جہاں حضرت ہاجرہ چلی تھی. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم چلے تھے. یہاں پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے تھے. میں ان جگہوں پہ چل رہی ہوں. یعنی سوچنے لگیں تو خیر کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر انسان کو نہ تھکاوٹ کا یاد رہتا ہے، نہ بھوک پیاس کا یاد رہتا ہے. اب تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ویل چیئرز پر ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور ان کو کھانے کی فکر ہے کہ ہائے تھک بھی گئے ہیں اور بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کب 7واں چکر ہوگا، کون سا ہو گیا کون سا ہو گیا، چلو پھر آرام کریں. لیکن جب وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو نیکی کے اور بھلائی کے کام کو خوشی سے کرے گا، اس وقت جب چکر لگا رہے ہیں ہم عمرے کے تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کو سوچنا ہے، اپنی فریادوں کو سوچنا ہے، اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا سوچنا ہے. بڑی ہی عظمت والی جگہ پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم، بڑی ہی عظمت والی جگہ پہ، لیکن ادھر جا کر ہم بالکل بے احساسے ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو اب جب جو بھی جائے سب دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ ادھر لے کر جا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان قدموں کے نشانوں پہ چلیں، اور پھر ہمیں یہ یاد آئے کہ یہاں پر کس کس نے چلا ہے، کون کون سے صحابہ چلے تھے، کون کون سے پیغمبر چلے تھے. حضرت ہاجرہ چلی تھی، حضرت اسماعیل یہیں کہیں پہ تھے. تو کتنی پیاری باتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی نیکیوں کی قدر کرے اور ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تقویٰ کے لیے خالص کر لے. بس ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمیں ہر چیز میں ہم مڑ کے اپنے رب کو دیکھیں. ہمیں دنیا کے وسائل کا کوئی پرواہ نہ ہو، کیونکہ دنیا کے وسائل اللہ کی رحمت سے آ جاتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ ان وسائل کو جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اثر رکھ دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہمیں غور فکر کرنے والا بنا دے. اور اب کی دفعہ جب ہم عمرہ اور حج کریں تو ہمیں یہ ساری باتیں یاد رہیں کہ ہم نے کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں، کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون کون سے گناہ کی معافی مانگنی ہے، کیسے ہماری فیلنگز ہونی چاہیے اس جگہ پر چلنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ ہم اگلی آیت پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.